میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 11 چیپٹر 11 جو کہ ایک غزل ہے۔ آج ہم غزل پڑھیں گے جو شیخ محمد ابراہیم ذوق کی لکھی ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں پہلے تعارف کریں گے ہم۔ تو وہ جو پیدا ہوئے تھے 1788 سے لے کر 1854 تک، یعنی 1788 میں پیدا ہوئے، 1854 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا، دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں ملک الشعراء اور خاقانی ہند کے خطابات دیے۔ ذوق نے کئی اصناف میں اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی اصل پہچان قصیدہ نگار کی ہے۔ بالخصوص بہادر شاہ ظفر پر لکھے ہوئے قصائد کا مرتبہ بلند ہے، لیکن وہ غزل کے بھی ایک قابل ذکر شاعر ہیں۔ ذوق نے اپنے کلام میں نیاپن پیدا کرنے اور زبان اور محاورے کی صفائی پر خاص توجہ دی ہے۔ تو اب ہم غزل اسٹارٹ کریں گے۔ غزل جو ہے اس کے ہر اشعار جو ہیں الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی غزل میں ہر شعر الگ الگ ٹاپک پر ہوتا ہے۔ نظم جیسے ایک ٹاپک پر پوری مکمل نظم ہوتی ہے، تو غزل میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ غزل میں طاق شعروں کی پابندی ہوتی، طاق شعر ہونے چاہیے جیسے 5، 7، 9 وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نظم کے ایک شعر پڑھوں گی، اس کے بعد اس کو سمجھا دوں گی۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس شعر میں جو ہے شاعر جو ذوق یہ کہہ رہے ہیں، ان کی مشہور یہ غزل ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہمیں دنیا میں لے آئی اور اب ہمیں موت لے کر جا رہی ہے۔ اس آنے اور جانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ہم اپنی مرضی سے نہ تو آئے، اپنی مرضی سے نہ تو ہم گئے، نہ ہی ہم اپنی خوشی سے آئے تھے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ تو اس شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر جیسی لمبی عمر ملے تو جب موت بھی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے ہم یہاں کتنے دن رہے، ابھی تو آئے تھے اور ابھی واپس جا رہے ہیں۔ مراد یہ کہ دنیا میں آ کر کوئی واپس جانا نہیں چاہتا، یعنی مرنا نہیں چاہتا، یعنی کتنی بھی لمبی عمر، جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے، تو مطلب اگر ہم بہت بھی جی لیں گے تو مرتے وقت یہی ہوگا کہ کتنا ہم جیے، ابھی تو آئے تھے ابھی چلے گئے۔ اب اگلا شعر سنیں گے ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اس شعر میں جو ذوق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کو شطرنج کی بساط کی طرح وہ سفید و سیاہ خانے والا بورڈ ہے جس پر مورے کھیلے جاتے ہیں۔ کہا ہے کہ ایک ہماری زندگی بھی جو ایک اس بساط کی طرح، جو شطرنج کا بورڈ ہوتا ہے اسی طرح ہے، اور خود کو ایک اناڑی کھلاڑی کا ہے۔ اناڑی کھلاڑی جب کھیلتا ہے تو صحیح چال نہ چلنے سے بازی ہار جاتا ہے، یعنی دنیا میں ہم جو بھی تدبیریں کیں سب غلط ثابت ہوئی اور ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ بہتر تو یہ ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تو اس شعر میں جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر کسی کو دل نہیں لگانا چاہیے، کہنے آ کر ہم دنیا میں مطلب دل لگانے لگتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں ان سے ہی، جیسے گھر ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی میں ہم رہیں، پر شاعر یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر کوئی اس سے دل نہ لگائے، لیکن کیا کریں بغیر دل لگائے گزارا بھی نہیں ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ یہاں ہم آتے ہیں تو بغیر ہمارا دل لگائے ہر چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے دنیا کے لیے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر بھی ہم ہر چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی پر یہ شاعر کہہ رہے ہیں پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، یعنی کہ کیا کریں جانتے ہوئے بھی ہمارا دل جو ہے
اس دنیا کی طرف بہکنے لگتا ہے۔ اب اگلا شعر جو آخری ہے، نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی عقل و دانش سے کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کام اسی طرح ہی ہو جائے گا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یا ہماری تمہاری دانش مندی عقل مندی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں کام آتی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم اپنی دانش عقل مندی لگانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اس غزل میں ہر شاعر میں جو چلے چلے لفظ آیا ہے، جیسے یہ چلے 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 چلے، تو اس چلے کو ردیف کہتے ہیں۔ یعنی غزل کے ہر شعر کے آخر میں جو لفظ آتا ہے سیم ہوتا ہے تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ اور اس ردیف سے پہلے والا ورڈ جو وری، جیسے یہاں لے چلی، خوشی، ابھی، بری، لگی، تو یہ سارے ورڈ جو ہیں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں تو انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے غزل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری یہاں پر جو غزل ہو گئی ہے مکمل، اب ہم یہاں پر مشق اسٹارٹ کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجئے، تو یہ الفاظ ہیں، اب میں اس کے معنی پڑھ رہی ہوں۔ حیات زندگی، قضا موت، عمر خضر مراد لمبی عمر، مرگ موت۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ بساط وہ خانے دار کپڑا جو چوسر یا شطرنج کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کل تو ریڈی میڈ بورڈ آتے ہیں نا شطرنج کھیلنے کے لیے۔ بدقمار ناکام جواری، نازا ہونا ناز کرنا فخر کرنا، خرد عقل، دانش سمجھ بوجھ، دانشوری ہوشیاری سمجھداری زیادہ علم رکھنا۔ تو یہاں پر دیکھیے غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا۔ جو اس غزل میں چلے چلے لفظ ہر شعر کے آخر میں آئے اسے ردیف کہتے ہیں۔ چلے ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، بری اور دل لگی جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قافیہ اور ردیف میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ دیکھیے اب سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے سوالات 4 ہیں، میں نے اس کے جوابات ریڈی کر دیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں، پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھیے آپ۔ پہلے شعر میں شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا میں آنے یعنی پیدائش ہونے اور یہاں سے جانے یعنی کہ موت میں ہمارا کوئی دخل نہیں، بلکہ جب زندگی یہاں لائی تو ہم آ گئے، اور جب موت ہمیں یہاں سے لے کر جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے، ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کوئی شخص دنیا میں ایک طویل عرصہ تک رہے لیکن اسے زندگی کے آخری دنوں میں یہی لگتا ہے کہ ہم ابھی آئے اور ابھی جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں بہت مختصر قیام کیا، یعنی بہت ہی چھوٹی زندگی رہی ہے ہماری۔ تیسرا سوال ہے، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہے؟ دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، دنیا کی ہر شے کو عزیز سمجھنا، جبکہ دنیا ایک روز خود ختم ہو جائے گی اور کوئی شے باقی نہیں رہے گی، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، ختم ہونے والی، فانی یعنی فنا ہونے والی، اس سے دل نہ لگاؤ۔ اب چوتھا سوال دیکھیں گے ہم، شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ شاعر نے اس لیے منع کیا ہے کہ بعض اوقات کتنی ہی سمجھداری ہوشیاری سے کام کیا جائے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے اور کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر عقل ہی سے تمام مسائل ہو جاتے تو پھر تقدیر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس لیے بزرگ کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے 4 جوابات ہو گئے مکمل۔ یہاں پر دیکھیے نیکسٹ کویشچن، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ لکھنے میں، متضاد لکھیے۔ تو یہاں پر میں نے اپوزٹ ورڈ آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ دیکھیے حیات موت، خوشی غم، بہتر بدتر، مرگ ہستی، بری اچھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں گے، اچھی طرح سے کر لیں گے
اور عملی کام یہاں پر دیکھیے پریکٹیکل ورک ہے یہ. اس غزل کو یاد کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس غزل کو آپ لوگ یاد کر لیں گے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ غزل ہو گئی ہے مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.